السلام علیکم جی، میں زوریس طاہر فرام خانیوال پنجاب پاکستان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، ہماری جو آج کی بات ہے، وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے، فرنیچر کے ایک ایسے حصے کے بارے میں ہے جو ہمارے پاکستان میں اتنا مقبول ہے کہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، مطلب پاکستان کے کسی بھی حصے کی بات کریں، اگر ہم دیسی کلچر کی بات کریں برصغیر میں، تو اگر ہم اس چیز کا نام نہیں لیتے تو ہماری وہ بات مکمل نہیں ہو سکتی یا ہمارا کلچر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کا استعمال اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے برصغیر کا جو کلچر ہے وہ اس کے بغیر ادھورا ہے۔ اب بات کچھ یوں ہے جی کہ کسی پیارے کی جان چلی جائے، کسی کی کوئی خوشی ہو، شادیاں ہوں، میں گاؤں والی سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پنڈوں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کی کوئی شادیاں ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اس کے بغیر ان کے مہمان ادھورے ہیں، اس کے بغیر ان کا فنکشن ادھورا ہے، اس کے بغیر ان کی فوتگی ادھوری ہے۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جی جو گاؤں میں خوشی ہو، فوتگی ہو، خوشی تو چلو مانا، جو فوتگی ہو جائے تو وہ بھی ادھوری ہے اس چیز کے بغیر۔ اب یہ چیز ہے جی چارپائیاں، منجی پنجابی میں منجی کہیں تو ذرا بات بنتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ منجیاں ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہمارا کلچر ادھورا ہے، ہمارا پنجاب ادھورا ہے، ہمارا سندھ ادھورا ہے، ہمارا بلوچستان، ہمارے ڈیرے ادھورے ہیں، مطلب ہمارا پاکستان ادھورا ہے ان کے بغیر۔ ہاں، اگر ہم انہیں اپنی زندگی سے نکال دیں تو یہ نہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا، ہمارا گزارا ہوگا، گزارا کیا ہماری زندگی بسر ہوگی، لیکن اب یہ ہمارے اندر ایسے رچ بس گئی ہیں کہ ہم انہیں نکال نہیں سکتے۔ نکال کیا، ہم مطلب اپنے بڑوں کو ان کو جو ہے توڑنے کا یا ان کو مطلب ختم کرنے کا ذکر کر دیں تو بھی وہ غصہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ویڈیو یا یہ ولاگ میں کسی کمرے میں کسی چیئر پہ بیٹھ کے بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس چیز پہ بیٹھنے کا مقصد یا اس پہ بیٹھ کے ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ساتھ ہو تو اس کا پھر اپنا مزہ ہے۔ خیر، اب اس کو ہم چارپائی کہیں گے، اردو میں اگر ہم بات کی جائے تو اسے چارپائی کہا جاتا ہے۔ چارپائی کا مطلب ہے چار پاؤں والی۔ اب جو پایا ہے، پایا اس میں مطلب اگر ہم جو وے میں بات کریں تو پایا لکڑی کی ٹانگ، مطلب جیسے یہ پایا ہے، اس کے چار پائے ہیں تو اس وجہ سے اسے چارپائی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں جی چارپائی کی ابتدا کی، مطلب یہ کلچر شروع کیسے ہوا، یہ بنی کہاں سے، تو اس کی ابتدا ہزاروں سال پرانی ہے۔ مطلب یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے۔ یعنی اس کی جو ہے یہ کلچر اتنا پرانا ہے، یہ چارپائی اتنی پرانی ہے اس کی تاریخ کہ موہنجو داڑو اور ہڑپا میں بھی اس کے آثار ملتے ہیں، مطلب ان کی چیزوں میں بھی چارپائیوں کے آثار ملتے ہیں۔ چارپائی اس وقت ہاتھ باندھ سے بنی ہوتی ہے، مطلب چار اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں لکڑی کی، یہ والی چار پائے ہوتے ہیں، اور یہ باندھ سے یہ جو چیز ہے یہ باندھ سے بنی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب جو ہم لوگوں کی طرح، ہماری طرح، میری طرح جو دیسی لوگ ہیں، جو مطلب شلوار قمیض کلچر کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو ظاہر ہے چارپائی کا پتہ ہے۔ ہمارے ڈیروں پہ چارپائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ہمارے ڈیرے ادھورے ہیں چارپائیوں کے بنا۔ کوئی ڈیرے دار زمیندار آدمی ہوگا نا، وہ اگر ہم اس کے ڈیرے میں جا کر دیکھیں، ہم اپنے ڈیرے دیکھیں، تو اگر وہاں پہ چارپائیاں نہیں ہیں، حکے چارپائیاں نہیں ہیں، تو وہ مطلب وہ ڈیرا نہیں رہتا، وہ پھر ذرا وہ مطلب الگ حساب ہو جاتا ہے۔ خیر، ہاں، وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چارپائیوں کا نہیں پتہ ہے، ہم نے نہیں دیکھی، جن کا تعلق فلیٹ سے نکل کے فلیٹ تک ہے یا ڈی ایچ ایس سے نکل کے بحریہ ٹاؤن تک ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کے ساخت ڈھانچے کی، تو وہی بات آ جاتی ہے کہ چار پائے ہیں اور یہ باندھ کی بنی ہوتی ہے۔ اب تو خیر یہ چارپائیاں بہت عام ہو گئی ہیں، پہلے زمانے میں مطلب ایک ہی طرح کی ہوتی تھیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اب تو اکثر جگہ پہ نائلون اور جو ہے رسیوں کی مطلب بنی ہوتی ہیں یہ، اس کے علاوہ کھجور کے جو ہیں ان طریقوں سے بنائی جاتی ہیں، ناریل کے جو ہے اس طرح مطلب الگ الگ طریقے سے چارپائیاں بنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چارپائیوں کے الگ الگ مختلف ڈیزائن ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی سب سے مزے کی بات، اتنا وہ چلنے والی چیز، اتنی ہماری جو پرانی چیزیں، ہمارا جو کلچر ساتھ ساتھ لے کے آ رہا ہے، تو اس کو بنانے کے لیے اب یہ مہارت آتی کہاں سے ہے؟ اب بات ایسی ہے جی کہ اس کے لیے کوئی کارخانے نہیں بنے ہوئے، اس کے لیے کوئی مطلب الگ سے مشینریاں نہیں آ رہی، یہ کوئی ٹیکسٹائل کی کمپنی میں نہیں بنی ہوتی،
یہ گاؤں کے بڑے بوڑھے یا نوجوان لوگ مطلب سیکھ لیتے ہیں، جیسے کسی بڑے سے سیکھ لیا تو آگے مطلب مہارت حاصل کر لی، اس کے بعد یہ ایک ہاتھ کی صفائی کا کام ہے، اور ایسا ہے کہ اس میں صبر اور مہارت کا بھی بڑا کام ہوتا ہے ویسے تو۔ اس کے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے مختلف ڈیزائن بھی ہوتے ہیں، مطلب ایک تو ہو گیا نا کہ چارپائی جیسے بن گئی، اس کے علاوہ مطلب اندر لوگ ڈبیاں بنا دیتے ہیں یا مطلب پھول ٹائپ کچھ بنا دیتے ہیں، ان کو مختلف طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے جس طرح کی لوگوں کو پسند ہو۔ پھر ان کے کلرز ہوتے ہیں، کلرز جیسے مطلب یہ بھی اپنے حساب سے کلرز کے وہ لگائے جاتے ہیں، بان لگائے جاتے ہیں، رنگ برنگے بان لگائے جاتے ہیں، ان سے رنگ برنگی منجیاں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑا نا مطلب ایک مہارت کا کام ہے ویسے۔ خیر اب بات آ جاتی ہے جی اس کے نام کی، علاقائی یا لسانی نام کی۔ پنجابی میں چارپائی کو منجی یا کھٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سندھ کی تو سندھی میں کھاٹ کہا جاتا ہے اس کو، مطلب عموماً جو زبان کا لفظ ہے۔ اچھا جی اگر ہم بات کریں پشتو میں تو پشتو میں اسے پلنگون کہا جاتا ہے، میرے خیال میں پلنگون کہا جاتا ہے۔ اچھا مجھے جہاں تک لگتا ہے تو پلنگ لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ پلنگ لوگ بیڈ کو مطلب چھوٹے بیڈ ہوتے ہیں ان کو بھی پلنگ کہہ دیتے ہیں، وہ بھی پرانے دور میں جو آتے تھے ان کو زیادہ پلنگ کہا جاتا تھا۔ پلنگون کہا جاتا ہے جی چارپائی کو۔ اس کے علاوہ ہندی کی بات کریں تو ہندی میں بھی اسے چارپائی یا کھٹ ہی کہا جاتا ہے۔ ایسا ہے اب پاکستان میں چارپائی اس قدر مقبول ہے، اتنی مقبول ہے یا مطلب ہمارے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ جیسے چھتوں پہ ٹھنڈی ہواؤں میں رکھی جاتی ہیں شام کے ٹائم۔ اب جن کے کچے صحن ہوتے تھے مجھے یاد ہے وہ صحن میں پانی چھڑک کے اور پانی کا چھڑکاؤ کر کے وہاں پہ منجیاں بچھاتے تھے صحن میں یا چھتوں میں، گھروں کی چھتوں پہ، اور ٹھنڈی ہواؤں میں سوتے تھے، اور اے سی سے زیادہ مزہ آتا ہے ایسے مطلب گاؤں میں ایسے مطلب سونے سے۔ تو اب بات کی جاتی ہے جی جدید دور میں اس کا مطلب کتنا اس کا خاتمہ ہوا ہے یا یہ بڑھ گئی ہیں۔ اب ایسا ہے جی جدید دور ہے تو میٹرس آ گئے ہیں، بیڈ آ گئے ہیں، اب تو خیر کمفرٹ زون کی طرف ہم اتنا کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں کہ پتہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کیا کس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو صوفے آ گئے ہیں، صوفہ کم بیڈ ہو گیا۔ اچھا لیکن اس کے باوجود بھی چارپائیوں کی جگہ مطلب کسی نے نہیں لی، کوئی چارپائیوں کی جگہ نہیں لے سکا۔ چارپائیاں اپنے اس مقام پر قائم ہیں، ہمارا کلچر وہیں پہ ہے جہاں پہ ہزاروں برس سے جو مطلب تھا۔ اب جتنا بھی کوئی غریب آدمی ہے اس کے گھر میں بھی آپ کو ایک آدھی منجی ضرور نظر آ جائے گی، کوئی مطلب جتنا بھی کوئی ڈھیرے دار آدمی ہے وہاں تو پھر منجیوں کی مطلب برسات ہوگی، منجے ہیں ان پہ، پھر تکیے ہیں اور حکے پڑے ہیں۔ اچھا تو جو رات کو یہ والا کلچر بھی ابھی تک زندہ ہے گاؤں میں کہ رات کو چھتوں پہ چارپائیاں بچھائی جاتی ہیں، صحنوں میں بچھائی جاتی ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں میں سونے کے لیے مطلب انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مہمانوں کی تو یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ مطلب مہمان آئے تو ان سے شرم آئے تو انہیں اٹھا کے ہم سائڈ پہ کر دیں۔ گھر میں مہمان آتے ہیں تو سب سے پہلے چارپائیوں کا تکلف کیا جاتا ہے، چارپائیاں بچھا کے پانی سے پہلے چارپائیاں بچھائی جاتی ہیں اور چارپائیوں پہ مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ سونا ہو تو چارپائیوں کی فکر ہوتی ہے کہ چارپائیاں مطلب کہاں پہ سونا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے رکھنی ہے۔ شادیاں ہو، اب شادیوں سے یاد آیا ہے کہ ایک مووی ہے مطلب ویسے بات کر رہا ہوں منجی بستری شاید، اس میں جو چارپائیوں کا کلچر دکھایا گیا ہے نا وہ مطلب بہت ایک مزے کا اور بالکل حقیقت دکھائی گئی ہے۔ اس میں شادی ہوتی ہے، چارپائیاں اکٹھی کی جائے، سیم مطلب جیسے ہمارا کلچر ہے شادیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی ڈیرے پہ بیٹھے ہیں، ڈیرے پہ مطلب اگر ہم اپنی زمینوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، پھر تو یہ مست ہے نا کہ شادیاں ہوئی ہیں تو چارپائیاں اکٹھی کرنے جاتے ہیں لوگ۔ پہلے زیادہ ایسا ہوتا تھا، اب تو خیر اضافی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے شادی ہوئی ہے کوئی تو ٹریکٹر ٹرالیاں نکال لی ہیں، ان پہ چارپائیاں اکٹھی کرنے چلے گئے ہیں، تو مطلب بڑا ایک مزے کا کلچر ہوتا تھا۔ خیر یہ کلچر ہمارا چل رہا ہے ساتھ اور انشاءاللہ چلتا رہے گا، چارپائیاں ہماری ساتھ ہی رہیں گی، ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں۔ ایسا ہے جی کہ چارپائیاں ہماری ثقافت کی نشانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چارپائیاں ہمیں سادگی سکھاتی ہے۔ اب ایسا ہے جتنے مرضی ہم مطلب جتنا مرضی انسان کے پاس پیسہ آ جائے، جتنا مرضی انسان کھاتا پیتا ہو جائے، کوئی غریب سے امیر ہوا ہے یا کوئی جدی پشتی امیر ہے، یا مطلب پیسے کا ہم کہہ لیں، یوں کہہ لیں کہ پیسے کا اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ چارپائیاں ہمیں سادگی سکھاتی ہیں۔ اگر ہم چارپائیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، چارپائیوں پہ بیٹھے مہمانوں کو بٹھائیں، ہمیں اپنا کلچر زندہ رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پنجابی کلچر ڈے کی بات کر لیتے ہیں، پنجابی کلچر ڈے ہو کسی کالج میں تو یہ ٹریکٹرز نہ ہوں، اس کے علاوہ یہ چارپائی نہ ہو تو میرا نہیں خیال پنجابی کلچر ڈے مکمل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہماری
جو ہے جڑوں میں رچ بس گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو چارپائیوں کو بنائی میں مختلف ڈیزائن بنوا سکتے ہیں، چارپائیوں کے جو پائے ہیں ان کو مطلب مختلف طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ہر علاقے کا ایک اپنا کلچر ہے، ہر علاقے کی ایک اپنی مطلب الگ جو پہچان ہوتی ہے، لیکن چارپائیاں ایسی چیز ہے جو ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہر علاقے کا اپنا ایک ڈیزائن بھی ہے۔ ہر مطلب جیسے سندھ کا الگ ہوگا اسپیشل، بلوچستان کا الگ، پنجاب کا الگ، تو وہ جو ماہر لوگ ہیں، ماہرین ہیں، یا جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ چارپائیاں مطلب کس علاقے سے جو ہے بلونگ کرتی ہیں۔ خیر، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ لوگوں کو میرا یہ جو ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اپنی نئی ثقافت کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔